دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آئرن کی کمی کی علامات، وجوہات اور علاج کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آئرن کی کمی ہے کیا؟ اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے تو آپ کے خون کی سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی مقدار کی کمی ہے۔ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو آپ کے جسم کے بابتوں تک آکسیجن پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئرن توانائی پیدا کرنے، زیادہ سے زیادہ مطابقتی پیل کے ساتھ ہمارے پٹوں میں آکسیجن ذخیرہ کرنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ آئرن جسم کی ضروری غذائی اجزاء میں سے ایک ہے جو ہمارے کھانے سے جذب ہوتا ہے۔ یہ کھانے سے جذب ہونے والی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آئرن کی کمی مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جس میں آئرن کی بہت کم مقدار کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جس میں جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے لے کر زندگی کے خراب معیار تک شامل ہے۔ پوری دنیا میں آئرن کی کمی سب سے زیادہ عام غذائیت کی کمی ہے، جو ایک اندازے کے مطابق 2 بلین افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر آئرن کی کمی کی علامات کے بارے میں بات کی جائے تو آپ ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہوں گے۔ تھکاوٹ آئرن کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مسلسل تھکاوٹ سے سب سے عام وجوہات نیند کی خرابی اور نیند سے متعلق سانس لینے میں خرابی، افسردگیاں اور ضرورت سے زیادہ تناؤ ہے۔ اس میں آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں مسلسل ٹھنڈے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ آئرن کی کمی سے نمٹ رہے ہو۔ آپ کی تائرائیڈ کو کام کرنے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آئرن کی کمی تائرائیڈ کی کارکردگی کو کم کرتی ہے، اور تائرائیڈ ہارمونز آپ کے جسم کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے ہونٹ خشک اور پٹے ہوتے ہیں۔ سخت سردی اور خشک کمرے یا ہونٹ چاٹنے کی عادت کی بدولت پٹے ہوئے ہونٹوں کا درد تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آئرن کی کمی والے لوگ ایک مخصوص قسم کی کریکنگ سے پرہیز کر سکتے ہیں، جیسے اینگولر چیلائٹس کہتے ہیں، جو آپ کی منہ کی کونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ پٹے ہوئے کونوں کو کھانے مسکرانے کے عمل کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے رہنے کے باوجود اپنی سانس لینے میں جدوجہد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں آئرن کی کمی ہو۔ آئرن آپ کی پوری جسم میں آکسیجن کو بند کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کی کافی مقدار کے بغیر آپ کے جسم کے لیے آپ کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئرن کی کمی کی وجوہات کیا ہے۔ آئرن کی کمی انیمیا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے جسم میں ہیموگلوبن پیدا کرنے کے لیے آئرن کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی۔ ہیموگلوبن خون کی سرخ خلیات کا وہ حصہ ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے، اور خون کی سرخ خلیوں کو آپ کے پورے جسم میں آکسیجن والے خون کو لے جانے کے قابل بناتا ہے۔ اگر آپ کافی آئرن کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا اگر آپ بہت زیادہ آئرن کو کھو رہے ہیں، تو آپ کا جسم کافی ہیموگلوبن پیدا نہیں کر سکتا، اور اس طرح آپ کو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ خون کی کمی، خون میں سرخ خون کی خلیوں کے اندر آئرن ہوتا ہے، لہذا اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اپنے جسم سے کچھ آئرن کھو دیتی ہیں۔ زیادہ ماہوارے والی خواتین کو آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماہوارے کے دوران خون کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا سبب بن سکتا ہے معدے سے خون بہنا، کچھ نسخے سے زیادہ درد کم کرنے والے ادویات، خاص طور پر اسپرین کا باقاعدگی سے استعمال سے ہو سکتا ہے۔ زیادہ سائز والے RBCs، فولک ایسڈ، وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب RBCs زیادہ سائز کے ہو جاتے ہیں تو وہ خون کی نالیوں سے نہیں گزر سکتی، جو آکسیجن کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ بہت کم آئرن کھاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ آئرن سے بھرپور غذا کی مثالوں میں گوشت، انڈے، پتوں والی سبز سبزیاں اور پولاد سے بھرپور غذائی شامل ہیں۔ مناسب نشوونما کے لیے شیرخوار بچوں کو بھی ان کی خوراک سے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن کی جذب کرنے میں ناکامی، کھانے سے آئرن آپ کی چھوٹی آنت میں آپ کے خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی خرابی جیسے سلک بیماری، جو آپ کی آنت کی ہضم شدہ خوراک سے غذائی اجزاء جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ حمل ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ آئرن کی سپلیمنٹ کے بغیر بہت سی حاملہ خواتین میں آئرن کی کمی، خون کی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ ان کے آئرن سٹوروں کو اپنے بڑھتے ہوئے خون کے حجم کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے جنین کے لیے ہیموگلوبن کا ذریعہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئرن کی کمی کی علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ ہری سبزیاں کھائیں۔ فاسٹ فوڈ کی بدولت آج کل بچے ہری سبزیاں بمشکل کھاتے ہیں۔ وہ صرف ایک برگر، پیزا اور اس طرح کی دیگر جنک فوڈز آئٹمز کھانا چاہتے ہیں جن کی غذائیت کی قیمت بہت کم ہے۔ بطور والدین آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کا بچہ مناسب مقدار میں ہری سبزیاں کھا رہے ہیں، جیسے اجوائن، پالک اور بروکلی وغیرہ۔ یہ آئرن کا بہترین ذریعہ ہے۔ پالک میں مختلف صحت کے فوائد اور بہت کم کیلوریز شامل ہیں۔ آپ پالک کو کسی بھی چیز میں ملا کر کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم کو مطلوبہ غذائی اجزاء فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ خشک میوہ جات کھائیں۔ جب بھی نمکین کھانے کی موڈ میں ہو تو خشک میوہ جات کا استعمال کریں، کیونکہ یہ بہت ساری غذائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہیں
जो बीमारियों की इलाज में मदद करते हैं और आपको बेहतर महसूस करवाते हैं। अगर आप में आयरन की कमी है तो किशमिश में आयरन होता है जो एनीमिया की इलाज में मदद करेगा। खजूर और किशमिश का इस्तेमाल करें। विटामिन सी और आयरन का इम्तिजाज खुश्क-मेवा-जात जैसे खजूर और किशमिश से मिलता है और अपने बच्चे को मुट्ठी भर किशमिश और खजूर नाश्ते के तौर पर दे सकते हैं। आयरन के अलावा वो आपके बच्चे को मुतालिया करने और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी तवानाई फराहम करेंगे। बहुत सारे फल खाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप ग्रेप फ्रूट, कीवी, नारंगी, खरबूजे, टमाटर और स्ट्रॉबेरी जैसे बहुत से फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये तमाम विटामिन और आयरन से भरपूर होते हैं जो आपके जिस्म के खून बनाने में मदद करते हैं। ये जिस्म को काफी आयरन फराहम करते हैं और खून की कमी का इलाज करते हैं। जूस का इस्तेमाल करें। पैक शुद्ध जूस से दूर रहें और अपने बच्चे को ताज़ा अनार या चकंदर का जूस बनाकर पिलाएं। चकंदर फोलिक एसिड का भरपूर जरिया है और आप इन्हें गाजर या सेब के साथ भी मिलाकर पी सकते हैं। अनार मैग्नीशियम और इसके साथ साथ आयरन का एक अच्छा जरिया है। अगर आप ये जूस अपने बच्चे को बाकायदगी से दे सकते हैं तो इनकी तवानाई की सतह बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा मुतहरिक महसूस करेगा। काले तिल के बीज का इस्तेमाल करें। काले तिल खून की कमी के मरीजों के लिए हैरत अंगेज काम कर सकती हैं। वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं और ये सब आपकी आयरन की सतह को बढ़ाने के लिए इंतहाई जरूरी है। मजीद ये कि तिल का इस्तेमाल जिस्म में आयरन को जज़ब करने में मदद देता है। आप बीजों को आधी गिलास पानी में भिगोकर रात भर छोड़ सकते हैं और अगली सुबह खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह का मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल एहतियात टीवी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।